بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک عدد ہیئرنگ ہونی تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور جب اس ہیئرنگ کا آغاز ہوا تو اس بینچ کے ایک محترم رکن جسٹس امین الدین صاحب نے اس بینچ سے علیحدگی کا اعلان کیا کہ چونکہ قاضی عیسیٰ صاحب ایک فیصلہ دے چکے ہیں تو لہٰذا میں اس بینچ میں اب نہیں بیٹھوں گا، یا انہوں نے معذرت کا اظہار کیا، جس کے بعد وہ بینچ بغیر کسی ہیئرنگ کے ٹوٹ گیا۔ تو ملک میں ایک نئی بحث کا آغاز ہوا، اور پھر ججز کی محترم جسٹس عطا بندیال صاحب کے چیمبر میں میٹنگ ہوئی، اور اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کل یعنی بروز جمعہ 11 بجے اس کیس کی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، اور جو انیشل انفارمیشن آئی وہ یہ تھی کہ جو ہیئرنگ ہوگی وہ 4 محترم جج صاحبان کریں گے، اور اس میں جسٹس امین الدین صاحب نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ خبر یا یہ انفارمیشن ابھی کنفرم نہیں ہے، اس کا جمعے کے دن 11 بجے پتہ چلے گا کہ ایکچول پلان کیا ہوا یا ڈیسیژن کیا لیا گیا سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب کی طرف سے۔ اس دوران ہر بندے نے، ہر سیگمنٹ کے لوگوں نے اپنی آراء اور اپنی خیالات کا اظہار کیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس دوران پریزیڈنٹ الوی کے پاس بھی اس بل کی جو مجوزہ بل تھا جس کو پارلیمنٹ اور سینٹ نے پاس کیا، ان کے پاس پریزیڈنٹ کے پاس بھجوایا کہ آپ اس کے اوپر سائن کریں۔ جب وہ بل ان کے پاس گیا تو انہوں نے عمران خان صاحب سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے دوران ان کو 3 آپشن دیے۔ کتنے آپشن؟ 3 آپشن دیے۔ ایک آپشن ان کو یہ دیا کہ میں اس بل کو ایز اٹ از پارلیمنٹ کو واپس کر دیتا ہوں کہ اس کو ریویو کیا جائے۔ دوسری آپشن انہوں نے عمران خان کو یہ دی کہ میں اس بل کو جو میرے پاس سگنیچر کے لیے آیا ہے، میں اس کو سپریم کورٹ بھجواتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنی آراء یا اپنا اوپینین دے۔ اور تیسری اور آخری آپشن انہوں نے عمران خان صاحب کو میٹنگ کے دوران یہ دی کہ میں ریزائن کر لیتا ہوں، اور ریزائن کے بعد میں آپ کے ساتھ اس قانونی جنگ میں شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جس کے اوپر بحث و مباحثہ کے بعد اور غور و غوص کے بعد، چونکہ کل زمان پارک میں پارٹی رہنماؤں کی میٹنگ تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ بل صدر الوی صاحب پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیں گے کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے، اور باقی معاملات کے اوپر مزید غور کیا جائے گا کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ عمران خان نے بھی اپنی گفتگو میں اس بات پہ آمادگی کا اظہار کیا کہ چاہے فل کورٹ بنے یا 5 رکنی بینچ بنے، جو بھی بنے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جبکہ گورنمنٹ بھی مختلف مواقع کے اوپر یہ بات کر چکی ہے کہ اس معاملے کے اوپر فل کورٹ بنے، یعنی جتنے جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے وہ سب بیٹھیں اور وہ ڈیسیژن لے جو سب کو قابل قبول ہوگا۔ تو جب اس آپشن پہ سب ایگری ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں ہمارے خیال میں کوئی آراء یا کوئی مزید ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، تاکہ معاملہ کسی ایک طرف لگے، یا فیور میں ڈیسیژن آئے یا اگینسٹ ڈیسیژن آئے، لیکن اس جو نزاع کا عالم اس ملک میں بنا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس دوران ایک خبر اور بھی پھیلائی گئی یا اڑی گئی، یا فیکٹ ہے یا صرف خبر ہی ہے، کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ ریزائن کر دیں، اور انہوں نے ریزائن دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ پریشر ان کے اوپر کہاں سے بلڈ ہوا یہ ہم سب بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ ویورز، اس دوران اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، جن صاحب کے متعلق ہمارے ملک میں کافی مشہور ہے کہ وہ ایک سرداری سب پہ بھاری، اس وقت وہ بالکل خاموش ہے۔ ان کی طرف سے کوئی بیان بازی، کوئی انپٹ، کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اور ان کا اس میں رول کیا ہے، یا ان کی اس کے اوپر آراء کیا ہے۔ وہ کچھ نہیں بول رہے، وہ اس وقت پیش منظر سے چلے گئے ہیں، پیش منظر سے پس منظر میں۔ دوسری، اس دوران اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو جب بھی ججز کا معاملہ آتا ہے اور ان کے ساتھ کوئی ڈفرینسز آتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سابق صدر رفیق تارڑ صاحب کا تذکرہ آتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے نواز شریف کے کہنے کے اوپر بریف کیسز چلائے تھے اور کیا کیا معاملے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو تارڑ فیملی کی لیگیسی ہمیں نظر آئے گی کس شکل میں؟ ایک وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی شکل میں، اور دوسری عطا تارڑ کی شکل میں، کہ شاید اسی طریقے سے گیم کی جا رہی ہو اور اسی لیگیسی کے تھرو اس گیم کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا کیا ہوا؟ دوسرا یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں
کہ جو ڈیسیژن آیا قاضی عیسیٰ صاحب کی طرف سے، اس کے اوپر گمان یہ ہے کہ اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے جو پینڈنگ کیوریٹو ریویو کی ایک اپلیکیشن یا ایک معاملہ پڑا ہوا تھا سپریم کورٹ میں اگینسٹ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب، اس کو واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ اب اس موقع کے اوپر یہ اعلان کرنا اٹ سیلف کوسچن مارک، تو یہ بھی ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے۔ دوسرا کیا ہوا؟ دوسرا یہ ہوا کہ اگر یہ بل اپروو ہوتا ہے، یہ بحث بھی ہوئی کہ اگر یہ بل اپروو ہوتا ہے تو کیا جو ڈپٹی اسپیکر تھے پریویس اسمبلی کے قاسم سوری صاحب، کیا ان کو بھی رائٹ ٹو اپیل ملے گا؟ کیا اس ڈیسیژن کو بھی ریویو کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ معاملے بھی سو موٹیو کے اگینسٹ ڈیسائیڈ ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب کا جو گورنمنٹ جن کی ڈیزالو ہوئی تھی اس کے اوپر بھی یہی معاملہ تھا۔ تو کیا ان چیزوں کو بھی ریویو کیا جائے گا؟ جب اتنے ڈھیر سارے معاملے آئیں گے تو اس سے ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا جس کا سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ دوسری سب سے اہم بات ہے، اس دوران ہو کیا رہا ہے؟ اس دوران یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ساتھ لوگ ملائے ہوتے ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی وہ جج ہو اور یہ جج نہ ہو، اس طرح کے جج ہوں اور اس طرح کے جج نہ ہو، جس سے کلیئر کٹ یہ تاثر ملتا ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے لیے ججز بھی مختص کر دیے اور ہر پارٹی نے اپنے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی مختص کر دیے ہیں، اور ہر بندے نے ہر سیگمنٹ میں اپنا گروپ بنایا ہوا ہے۔ قانون یا نیوٹرلٹی کہیں پہ نظر نہیں آتی۔ یہی سیم صورتحال ہمیں الیکٹرانک میڈیا پہ بھی نظر آئے گی، ہمیں اخباری نمائندوں میں بھی نظر آئے گی، ہمیں ٹی وی چینل پہ بھی نظر آئے گی، اور ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئے گی، جو کہ لوگوں کا مائنڈ کریٹ کرتے ہیں یا لوگوں کا مائنڈ بناتے ہیں کہ آپ کی آرا کیسے بنے، اوپینین ڈیولپر، ان ادر ورڈز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کیسے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سائڈ کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے چودھری غلام حسین، ان کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے عمران ریاض خان، ان کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے صدیق جان، انہی کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے عارف حمید بھٹی، ادھر ہی آپ کو ایک اور صاحب نظر آئیں گے عرفان ہاشمی، اسی سائڈ پہ آپ کو ایک اور صاحب نظر آئیں گے، ان کا نام ہے ایاز امیر۔ یہ میں نے چند ایک نام لیے، ان کا پوائنٹ آف ویو اور ان کی گفتگو ایک سائڈ پہ ہے، یہ آپ کو تصویر کی کچھ اور کہانی سنائیں گے۔ دوسری سائڈ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے ندیم ملک، وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے منصور علی خان، وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے حامد میر، وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے سلیم صافی، وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے سلمان غنی، اور وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے طلعت حسین۔ اب یہ لوگ جب آتے ہیں، اگر آپ نیوز اٹھائیں، آپ ٹی وی چینل دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ، تو اسی طرح کے ملتے جلتے گروپ آپ کو ملیں گے، اور ایک کو ڈیفینڈ کرے گا، دوسرا دوسرے کو ڈیفینڈ کرے گا۔ جب اس طرح کے معاملے ہوں تو عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بہت معتبر قسم کے صحافی ہیں، نیوز اینکر ہیں، انہوں نے کیا خبر دی؟ انہوں نے یہ خبر دی کہ جی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا اور میں سن رہا تھا، اور سامنے ایک بڑی پارٹی کے کچھ لیڈران بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے قاضی عیسیٰ صاحب کا تذکرہ کیا۔ جب ان کا تذکرہ ہوا تو اس تذکرے میں دو تین بندوں میں سے ایک نے کہا کہ جی قاضی عیسیٰ صاحب بہت ایماندار آدمی ہیں، دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب ان کا وہ کیس بنا تھا، وہ ان کی فیملی کے کچھ ایکسٹرا اثاثوں کے حوالے سے، تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ قاضی عیسیٰ صاحب ایماندار آدمی ہیں بقور شاہد مسعود صاحب کے، تو ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے بندے نے کہا کہ جی ہمارا جب وہ ایماندار ہے تو پھر ان سے ہمارا کیا لینا دینا، یعنی اگر وہ ایماندار ہے تو پھر تو وہ ہمارے کام کے نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی اپروچ ڈیولپ کی جائے گی اور اس طرح کی خبریں فلوٹ کی جائے گی تو آپ بتائیں کہ اس ملک میں معاملات بگڑیں گے یا ٹھیک ہوں گے؟ قطعاً ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب اس پوری بحث میں اور اس پوری ڈسکشن میں عوام کا کہیں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ عوام زندہ ہے یا مردہ ہے، بلکہ سونے پہ سہاگا ایک اور دیکھیں۔ ایک اور صاحب بات ہیں جو پچھلے دنوں گئے تھے عمرے پہ، جب وہ عمرے پہ جا رہے تھے تو پہلے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، یہ اعلان انہوں نے کیا، پھر ساتھ میں انہوں نے اس اعلان میں یہ ایڈیشن بھی کر دی کہ میں اپنے پورے ٹبر کے ساتھ جا رہا ہوں، کلیئر۔ اب وہ صاحب عمرے سے واپس آ گئے، اب وہ اس عمرے کی کہانیاں یہاں سنا رہے ہیں۔ کیا سنا رہے ہیں کہ جی جب میں مکہ گیا تو میں نے مکہ میں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا اور عمران خان کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا اور سنا۔ پھر جب میں ریاض الجنہ گیا تو میں نے وہاں بھی لوگوں کو ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا اور سنا۔ پھر جب میں جدہ چلا گیا
تو وہاں پہ بھی میں نے ایسی صورتحال دیکھی. جب میں ایئرپورٹ پہ آیا تو ایئرپورٹ کے اوپر بھی لوگ ان کو دعائیں دے رہے تھے اور ان کی کامیابی کے لیے جو ہے نا فکر مند تھے، جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور بوڑھے بھی تھے. اور جب میں مسجد نبوی چلا گیا تو وہاں بھی ایسے تھا. اب لگ ایسے رہا تھا کہ جب وہ لوگ جب وہاں کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ تو خاموشی سے کرتا ہے، نہ کہ وہ اسپیکر میں دعا کرتا ہے. غرض یہ کہ ہر بندہ اپنی پرسنل پروموشن میں لگا ہوا ہے کہ آپ عمرے کے لیے گئے ہیں یا آپ وہاں لوگوں کی دعائیں نوٹ کرنے کے لیے گئے ہیں کہ لوگ کیسے کیسے دعائیں دے رہے ہیں. کیا اسپیکر پہ دے رہے تھے یا آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے؟ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جب میں طواف کر رہا تھا، طواف مکہ کے خانہ کعبہ کے طواف کے دوران بھی میں نے لوگوں کو دعائیں دیتے ہوئے روتے ہوئے سنا. لوگ وہاں اپنے بخشش کی دعائیں مانگیں گے، اپنے گناہوں کے کفارے کی دعائیں مانگیں گے یا یہ کام کریں گے اور وہ بھی اسپیکر پہ کریں گے. یہ ہے وہ لوگ اور یہ ہے وہ کمیونٹی جو کہ اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں. وہ اوپینین غلط ہو یا صحیح ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہو یہی رہا ہے. اور شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اس طرح کا معاملہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا. ہم لوگوں نے اپنا ایک مذاق بنا دیا ہوا ہے کہ قوم نہیں ہے، ہم مذاق ہیں، اور اس مذاق میں تمام کے تمام شامل ہیں. آپ ٹاپ سے شروع ہو جائیں، آپ سپریم کورٹ سے شروع ہو جائیں، آپ اسٹیبلشمنٹ پہ چلے جائیں، آپ گورنمنٹ پہ چلے جائیں، آپ ایوان صدر پہ چلے جائیں، آپ بیوروکریسی میں چلے جائیں، آپ سفراء میں چلے جائیں، آپ نے مذاق بنا دیا ہوا ہے. اور جو چیز آئین میں واضح ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں تو ہونے ہیں، اس کے اوپر کس چیز کی بحث اور کس معاملے کی بحث؟ رمضان کے مہینے میں بجائے سے کہ ہم عوام کی بات کریں، ان کی سہولتوں کی بات کریں، عبادات کی بات کریں، امن و امان کی بات کریں، ڈیولپمنٹ کی بات کریں، اپنے مستقبل کی بات کریں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی بات کریں، یہ جو بے وقت بارشیں ہو رہی ہے ان سے بچنے کی بات کریں، نہ کہ ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. کسی کو اس ملک کا خیال ہے یا نہیں ہے؟ ظاہراً تو لگ رہا ہے کہ ہر بندے نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور ہر بندہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یا کسی اپنے آقا کو اندیکھے آقا کو خوش کرنے پہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سب لوگ عقل کے ناخن لیں اور ایسی اپروچ رکھیں جو اس ملک کی بہتری کے لیے کارآمد ثابت ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے. والسلام.